بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، گندم کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے سیو کیا تھا؟ معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے کہ اگر گندم کو دیکھو، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بھئی 7 گائیں موٹی والے 7 پتلی والی گایوں کو گایوں نے موٹی والی گایوں کو کھایا، اور اسی طرح 2 قیدی تھے، ایک نے اس کا بیجے کھایا وغیرہ، وہ سارے قرآن میں یہ سارے ملتے، بالکل مستند ہے، اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ اب وہ گندم کو کیسے سیو کرنا ہے؟ سیو ایسے کیا تھا گندم کو کہ انہوں نے کیا کیا تھا، گندم کو یعنی خوشے جو ہوتے ہیں، گندم کے خوشے کے اندر تقریباً 40-50 دانے، ایک خوشے کے اندر 40-50 دانے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے گندم کو ترشول نہیں کیا تھا۔ ترشول یعنی ایک مشین ہوتا ہے جس کے اندر خوشہ ڈالتے ہیں، وہ گندم کو باہر نکالتے ہیں، اور پھر وہ گندم جاتے چکی کے اندر۔ چکی میں اس زمانے میں چکی نہیں ہوا کرتی تھی مشین، اس میں پتھر ہوا کرتے تھے، یعنی چکی ہوتی لیکن پتھر کے ہاتھ سے چلانا پڑتا تھا، بڑا مشکل کی کام بھی تھا۔ تو اگر حالات ایسے آ جائے، خصوصاً کیونکہ میں خود اتحاد کیا کہتے ہیں وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، میں پاڑا چنار کا، تو وہاں پہ بھی گندم کو جب ہم لوگ نکالتے تھے تو ایک چٹائی ہوا کرتی، اس چٹائی کے اندر اس گندم کو سیو کرتے تھے، وہ سال سیو رہتے تھے۔ اگر ہم اس کو ایسے کوئی سچویشن آ جائے کہ گندم کو اگر سیو کرنا پڑے، حالات ایسے ہو، تو گندم کو کیا کرنا ہے، یقیناً جتنے بھی یہ زمیندار لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور آپ کو بھی، تو اگر گندم خوشے کے ساتھ مل جائے آپ کو، یعنی آپ کسی زمیندار سے لیتے ہو اس کو خوشوں کے ساتھ، اس کو خوشے کے ساتھ رکھنے کے بعد وہ گندم کبھی خراب نہیں ہوگا، یعنی اس کو 3 سال 4 سال 5 سال تک اس کو سیو کر سکتے ہو۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح میں نے جیسے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر کوئی بھی اناج کو آپ سیو کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر 2 لونگ اور کڑی پتہ یا تیز پتہ، یہ جو ہے نا اس کے اندر ڈالو، رکھو 2 5 کے جی کی تیلے بنا کے، تو اس کو بھی آپ کبھی وہ آپ کو خراب نہیں ملے گا۔ تو گندم کو نیچے کومنٹس تھا کہ گندم کو یا آٹے کو کیسے سیو کیا جائے، تو اس کے لیے آپ کو خوشوں کو سیو کرنا پڑے گا، یعنی کسی بوری میں پورے گندم کے بڑے بڑے خوشے آتے ہیں، فنگر برابر ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ ایسے مطلب خوشوں کو بوری میں ڈال دیں اور اس کے اندر 1-2 لونگ بھی ڈال دیں تو وہ 5-6 سال تک وہ خراب نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ مطلب آپ نے اس کو بارش سے بچانا ہے، بارش سے بچانا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسے تارپال یا کوئی ایسی چیز مطلب آپ ڈال دیں، تو حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے کوئی، لیکن اس سے پہلے کہ عہد کا آنا، بارشوں کا ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا آنا، یہ فتنوں کا آنا، یہ فتنے آپ کو بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے ملیں گے، لیکن اس کے لیے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ امن کے دور میں نہیں، استغفر اللہ، مولا علی کا فرمان ہے کہ امن کے دور میں جنگ کی تیاری کرو۔ اب ضروری نہیں ہے مطلب آپ ہتھیار کی تیاری کرو، اس کی تیاری، پہلے اپنے خوراک، آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے نصرت کے لیے، امام زمانے کے نصرت کے لیے۔ اللہ حافظ۔